27 جمادی الاول 1446 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے اجتماعی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اس کو درست رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے گھریلو اور اجتماعی زندگی میں ہمیں وہ کام، وہ اعمال، وہ اخلاق جن سے دنیا میں یا آخرت میں ہماری زندگی میں نقص پیدا ہو، عیب پیدا ہو، کمزوری پیدا ہو، ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی کے تقاضے، گھر کے اندر کا ماحول، اس کے لیے ہمیں الگ سے رہنمائی دی کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر کی زندگی علم و حکمت کی بنیاد پر پیدا کرنی، شعور اور بصیرت کی بنیاد پر پیدا کرنی، صبر اور گھریلو زندگی میں پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کر کے دین حق کے بتائے ہوئے انسانی زندگی کے رہنما اصول ان کو دنیا میں قائم رکھنا ہے۔ اس لیے گھریلو زندگی میں جہالت کو، خرابیوں کو، لڑائی جھگڑے کو اسلام نے ناپسند کیا۔ اس لیے یہ احکامات دیے کہ اپنی گھریلو زندگی میں صلح پیدا کرو، اصلاح پیدا کرو، درستگی پیدا کرو، آپس کا ٹکراؤ اس کو ختم کرو، باہم موافقت پیدا کرو۔ یہ تعلیمات دی، یہ دعائیں سکھلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائیں مانگا کرو۔ جب نکاح ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت کو گھر کی زندگی میں جوڑا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے، تو اس وقت یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہم الف بینہما، اے اللہ ان دونوں کے درمیان الفت پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ اب ان دونوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنا یہ تو قدرت کا کام ہے۔ ہم نے اس کے لیے قدم اٹھانے، دعائیں مانگنی کہ اللہ اس جوڑے کو آپس میں الفت و محبت عطا فرما۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے خاوند دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہو۔ اسی طرح بہترین خاوند وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک فرما خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اپنی بیوی کے لیے بہترین، اپنے بچوں کے لیے خیر والا ہو۔ فرما وَأَنَا خَيْرُكُمْ، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے
سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ اب یہ اصول سمجھایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کہ اب انسانوں کو رہنمائی دے، دنیا کے اندر زندگی کی خرابیوں سے، کفر اور شرک سے، ظلم و جہالت سے، تعدی، ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے انہیں روکیں، انہیں منع کریں، انہیں شعور دیں، عقل سکھائیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے دلوں میں ایمان، کلمہ خیر اور کلمہ حق کو اتاریں۔ اور 3 سال آپ نے ایک ایک آدمی پر محنت کی، اور 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے پیغمبر اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، ان کو ان کی نئے دور کی ذمہ داریاں بتائیں، ان کو اپنی اصلی زندگی کی ترجمانی کر کے بتائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت دار، رشتہ دار جو آپ کے قریب ترین ہیں، اب ان کو توجہ دلائیں کہ وہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں، وہ اپنے لیے خیر تلاش کرنے کے خوگر بنے، وہ اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے معاملات کو حل کرنے کے طریق اور حکمت سیکھیں، وہ بیت اللہ الحرام، مسجد کعبۃ اللہ میں وہ آتے ہیں تو یہاں کے حقوق و آداب ان کے دل و دماغ میں ذہن نشین ہو، اور میں انہیں ڈرائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، سارے مکہ کے آپ کے رشتہ دار جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تم میرا قبیلہ ہو، تم میری قوم ہو، تم میرا خاندان ہو۔ کوئی آدمی بھی دنیا والوں سے جھوٹ بولتا ہے لیکن اپنے خاندان والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ ساری دنیا سے ممکن ہے دھوکہ کرے لیکن اپنے خاندان سے کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ وہ ساری دنیا والوں کے سامنے کسی اور چیز کا اظہار کرے لیکن اپنے خاندان والوں سے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنے اونچے تصورات تھے اس دور میں بھی کہ اللہ کے پیغمبر انہیں بتا رہے تم میرا خاندان ہو، اب جو میں بات تمہیں بتانے لگا ہوں یہ کتنی سچی بات ہے، کتنی صحیح بات ہے، کتنی ضروری بات ہے، کتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں، خاندانی اصولوں پر تمہیں بتانے لگا ہوں، تم میرا خاندان ہو۔ کوئی آدمی اپنے خاندان کا، اپنے خاندان کے لیے بھلے کے سوا کچھ بھی نہیں چاہ سکتا۔ بھلے کے سوا وہ کیا چاہ سکتا ہے؟ وہ اپنے خاندان کے لیے، کوئی بھی سچا، صحیح، عقل مند انسان اپنے خاندان کو کبھی نقصان نہیں دیتا۔ لیکن آج ہمارے یہاں مسلمانی اور اس کے باوجود آج ہر خاندان آپس میں ٹکرا ہے، خاندانی نظاموں میں خرابیاں اور بیماریاں جنم لے کر تناور درخت بن چکے، نفرت ایک دوسرے کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھری۔ ہر کامیاب ترین خاندان کا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے خلاف بھڑکائے، دوسروں کی خامیاں بتائے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو باپ سے جدا کیا، خاندان سے جدا کیا، رشتہ داروں سے جدا کیا، اپنے محلے اور اپنے شہر سے جدا کیا، ایک نبی، آنے والے مستقبل کے نبی کو اپنے دور کے نبی سے جدا کیا، لیکن 25-30 سال کے بعد جب وہ ملتے اور انہیں
اپنی غفلت، اپنی کوتاہی، اپنے قطع رحمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا میں تو تمہیں وہاں جب تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا اسی وقت ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا، اسی وقت ہی میں نے اپنا دل صاف کر لیا کہ یہ تم کام نہیں کر رہے، تم سے شیطان کام کروا رہا ہے. بھلا بھائی بھی بھائی کو مارتا ہے، بھلا بھائی بھی بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، بھلا بھائی بھی باپ اپنے بھائی کو باپ سے، ماں سے، خاندان سے جدا کرتا ہے. انہوں نے کہا ہم بھی تو بھائی تھے، ہم نے یہ کر دکھایا. فرمایا نہیں، میں تو تمہیں اسی وقت کنویں کے اندر جب تم نے ڈالا تھا اسی کنویں میں تمہیں معاف کر چکا ہوں. دوسروں کی برائیوں کا بوجھ اپنے دل میں 25-30 سال کیوں لے کر بیٹھے آپ؟ یہ نفرت کسی کے دل میں پالنا ہی بھی بیماری ہے. وہ کہتے ہیں میں 20 سال کیوں تمہاری نفرت کی بیماری پالتا، میں نے تو تمہیں کنویں کے اندر ہی تمہیں معاف کر دیا تھا. میں نے تو اسی وقت جب تم نے نیچے پھینکا اسی وقت ہی میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا. اب یہ کتنے اونچے تصورات خاندان کے بارے میں، خاندان کے فیملی ممبران کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام چاہنے والوں کے لیے نہیں، خدمت کرنے والوں کے لیے نہیں، پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھنے والوں کے لیے نہیں، نقصان پہنچانے والوں کے لیے کتنے اونچے جذبات، کتنے بلند خیالات. اور یہ تعمیری ذہن کہ ہم نے اپنے گھروں کو، خاندانوں کو کیسے تعمیر کرنا ہے، کیسے مسئلوں سے نکالنا ہے، کیسے پریشانیوں سے نکالنا ہے، بھلے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے سب سے اونچا خاندانی تصور، گھر کی زندگی کا سب سے اعلیٰ تصور جو علم کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، جو حکمت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. ابھی یوسف علیہ السلام کی کیا عمر تھی کہ جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا، لیکن ان کے تصورات کتنے بلند تھے. دنیا میں ان کا خاندان انہی کی وجہ سے اس کی پہچان پیدا ہوئی، انہی کی وجہ سے ان کو اگلے دور کی شناخت ملی، انہی کی وجہ سے ان کو اگلے دور میں زندگی کی رہنمائی ملی، اور انہی کی وجہ سے ان کے خاندان کو اس نے پورے عرصے میں سالیوں کے دوران اپنی زندگی گزارنے کے لیے غلہ اور اناج ملا. ہر چیز میں اب جس کو وہ راستے سے ہٹا رہے، جس اپنے فیملی ممبر کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے، وہی تو ان کی زندگی کی امید ہے، آخری امید تھا، وہی تو ان کی زندگی کا سہارا تھا. اب قرآن یہ تو سمجھاتا ہے، ہم یہ واقعات پڑھ کر صرف یوسف زلیخا کا قصہ پڑھتے ہیں، خاندانی نظام نہیں سیکھتے اس سے، قرآن کے اس واقعے سے کہ کون کس کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے. ہر فیملی ممبر اپنے خاندان کی ترقی کے لیے، قومی اور اجتماعی ترقی کے ساتھ وہ کیسے کردار ادا کرتا ہے، وہ ان کو کیسے آگے بڑھاتا ہے، وہ ان میں خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کتنا کام کرتا ہے. اس لیے گناہ کے تصورات اپنے دل و دماغ میں پالنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ گناہ ہے بھائی کو نقصان پہنچانے کا خیال پیدا کرے، ایک فیملی ممبر دوسرے فیملی ممبر کے لیے نقصان پیدا کرنے کا خیال پیدا کرے، اپنے دل میں ارادہ پیدا کرے. اسی کا نام تو شریعت نے حسد رکھا ہے. کسی کا کپڑا دیکھ کر، کسی کے پیسہ دیکھ کر، کسی کی صحت دیکھ کر، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر ہمارے دل میں اس کے بارے میں دوسری رائے پیدا ہوتا ہے. کسی کو تو حسد کہتے ہیں کہ ہم کسی کو دیکھیں اور دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے. اب یہ خیال دل میں لانا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے کہ آپ دوسرے کے زوال نعمت کے بارے میں اپنے دل میں خیال لے کر آئے. یہ خیال لانا بھی غلط ہے،
اسی کو تو حسد کہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو. کیوں؟ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نیکیوں. جو نیکی کرتے خود نیکی کی اور حسد کر کے اپنی نیکی کو خود ضائع کر دیا. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ اپنے بھائی کے بارے میں غلط سوچتے اور قتل کا منصوبہ بناتے، اس کو گھر سے خاندان سے محروم کرنے کا منصوبہ بناتے. آج ہم ناجائز طور پر اپنے بھائی کی جائیداد ہڑپ کرتے ہیں، پتہ نہیں بنتا کہ کیوں لیتے، پھر کیوں اس کے بارے میں مقدمہ کرتے ہیں، پھر کیوں اس کے بارے میں ہم الجھتے ہیں. اگر جو جس کا حق بنتا ہے شریعت نے حق دیا ہے، ہم شریعت کا دیا ہوا حق اس سے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ الٹا اس کا حق اپنی طرف سے اس کو دینا چاہیے، دے نہیں سکتے تو اس سے لیتے کیوں ہیں؟ کس اصول اور قانون کی بنیاد پر لیتے؟ اب شریعت یہ سوال کرتی ہے، قرآن ہر ایک سے یہ سوال کرتا ہے. خاندانی نظام، گھر کے اندر چادر اور چار دیواری کے اندر کی زندگی، وہ ہم نے کہاں سے پیدا کرنی ہے؟ وہ علم سے پیدا کرنی ہے، شریعت سے لیتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے اخلاق سے لیتی ہے. یہ اجتماعی اب باہر والوں کو اجازت نہیں دی کسی کے گھر میں پولیس اندر داخل ہو، اس کی اجازت نہیں. کسی کے گھر میں فوج اندر داخل ہو، کوئی دوسرا آدمی بھی کسی کے گھر میں اندر داخل ہو، اس کی تو اجازت نہیں دی. اللہ کے پیغمبر اس کے بارے میں اندر دیکھنا بھی کسی کا گوارا نہیں کرتے. کسی کے گھر کے اندر دروازے سے سوراخ ہے، دراز ہے، دراڑ ہے، شگاف ہے، ایک آدمی اندر دیکھ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر گھر میں کنگھا کر رہے، ایک آدمی اندر دیکھ رہا تھا. فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ اسی کنگھے کو تمہاری آنکھ پر مار کر تمہاری آنکھ پھوڑ دوں کہ تم نے اندر کیوں جھانکا ہے گھر کے اندر کسی کے. اب اللہ کے پیغمبر گھر کے اندر کی زندگی کو کتنا تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اس عمل کے خلاف کرنے والے کو کتنی سخت تنبیہ کر رہے ہیں. معمولی بات تو نہیں. لیکن آج ہم گھر کے اندر داخل ہونا بڑی دور کی بات ہے. اس کی جان کے درپے ہے، اس کی عزت کے درپے ہے، اس کے مال کے درپے ہے، اس کے مستقبل کے درپے ہے کہ اس کو کسی طرح ہم اس سے محروم کر دیں. کتنا بڑا جرم ہے گھروں سے نکالنا. قرآن بنی اسرائیل کے سب سے بڑے جو جرائم، ان جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی بیان کرتا ہے آپ کسی کو ناحق اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیں. ایسا ماحول بنائے، ایسے مشکل حالات پیدا کریں کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نہ رہ سکیں، گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اپنے گھر آ نہ سکے، گھر کا رہ نہ سکے، گھر کے اندر نہ رہ سکے. ایک دور وہ تھا کہ جس علاقے میں، جس محلے میں مسلمان جا کر مکان بناتا تھا، اس محلے کی زمین کی قیمت بڑھ جاتی تھی. اس محلے کی زمین کی قیمت بڑھ جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یہاں ایک مسلمان کے پڑوس میں ہے، ایک مسلمان نے اس محلے میں جگہ خرید لی ہے، لہذا ایک مسلمان کی جگہ خریدنے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، محلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے. مسلمان کا ایک دور وہ تھا کہ جہاں زمین خریدتا ہے اس محلے کے لوگ اس کے آنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنا شرف اور اپنا کمال محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری عزت اور شرافت کی بات ہے کہ مسلمان ہمارے محلے میں آ گیا. اب ہماری جان کی حفاظت ہوگی، ہمارے گھروں میں نیا دور شعور اور عقل کا آئے گا، علم و حکمت کا آئے گا، خیر خواہی اور بھلائی کا آئے گا.
کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہی اونچی النصح لکل مسلم، جہاں مسلمان ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگا، جہاں مسلمان ہوگا وہاں سچ ہوگا، جہاں مسلمان ہوگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور جھوٹ بولے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت میاں احمد، ملا احمد، ملا جیون کے نام سے مشہور، اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک مہم پر تھا، کسی جنگ میں دلی سے دور دراز سینکڑوں میل دور تھا محاذ پر، تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کے استاد محترم ملا احمد رحمۃ اللہ علیہ، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے۔ اس نے استقبال کیا اور استقبال کر کے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے، کس مقصد کے لیے اتنے دور دراز کا سفر کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے سفر کیا ہے کہ دلی سے فلاں علاقے کی طرف جانے والی سڑک وہ غائب ہو گئی ہے، اٹھ گئی، اٹھا لی گئی ہے۔ وہ اپنی مہم اس نے سپرد کی کسی کے، اور اپنے استاد کے ساتھ واپس دلی آیا، اور دلی آ کر ان کو سڑک پر سفر کر کے بتایا یہ دیکھیں یہ سڑک یہاں پڑی ہوئی ہے، سڑک پڑا کوئی اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے سڑک تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی سمجھتا ہوں سڑک یہی ہے، تو پھر کیوں آئے تھے آپ؟ کہتے ہیں مجھے ایک مسلمان نے آ کر مجھے کہا تھا کہ دلی سے فلاں جگہ جانے والی سڑک وہ اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کہا سڑک نہیں اٹھائی جا سکتی۔ میں سڑک کا اٹھایا جانا یہ ممکن سمجھتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کا جھوٹ بولنا یہ میں ممکن نہیں سمجھتا۔ ایک مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ بھلا مسلمان اور جھوٹ بولے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے سڑک کا اٹھایا جانا تو ممکن ہے، لیکن مسلمان کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوبند شہر کے اندر ایک اللہ والے تھے، پورے خاندان میں ان کا اولیاء اللہ کا تھا، میاں اصغر حسین دیوبندی جو استاد حدیث تھے، ان کے نانا تھے میاں منع شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بچوں کو قاعدہ پڑھانا تھا۔ ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں میں بچوں کو قاعدہ پڑھانے والے، ابتدائی تعلیم دینے والے وہ اللہ والے ہوتے تھے، اولیاء اللہ ہوتے تھے، اونچے درجے کے لوگ ابتدائی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اب تو ابتدائی بچوں کی تعلیم دینے کا نظام وہ رخصت ہو گیا، سمجھدار لوگ بچوں کو تعلیم دیں تاکہ ان کے اندر ایک نیا احساس، ایک نیا ولولہ، ایک عقل و شعور اور اس کی خلق حسن، بہترین اخلاق کے وہ خوگر بنے۔ اب بچوں نے جب جلدی چھٹی کرنی ہوتی تھی، آج کل تو یہ گھڑیاں، پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی، نشان لگاتے تھے کہ یہاں سورج پہنچ گیا، دھوپ پہنچ گیا، چھٹی کا وقت ہو گیا۔ تو بچوں نے جب جلدی چھٹی کرنی ہوتی منصوبہ بناتے، وہ لکڑی اٹھا کر اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتے کہ ٹائم پہلے ہو گیا استاد جی، میاں جی ٹائم پہلے ہو گیا، چھٹی کر لیں۔ پھر چھٹی کرو۔ لوگ آ کر کہتے میاں جی یہ بچے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا یہ مت کو مسلمان کا بچہ نہیں جھوٹ بول سکتا۔ اب پچھلے دور کے لوگوں کا ذہن کیا بنا تھا؟ اپنے ماں باپ کی